وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 14-15 میں ہو سکتی تھی، وہ ڈیلے ہوئی، اور پورے جو نارتھ ٹو ساؤتھ، شمال سے جنوب تک جو ہماری شاہراہ ہے، اس میں یہ 300 کلومیٹر کے قریب، 307 کلومیٹر کے قریب ایک گیپ رہ گیا تھا۔ اور میاں صاحب آپ نے آج اس کا افتتاح، میں نے سکھر میں بھی کہا تھا، دونوں طرف سے افتتاح کیا ہے، دونوں اینڈز پہ، سکھر میں بھی اور ابھی ہم حیدرآباد میں موجود ہیں۔ اور اس دفعے تو آپ ہوائی جہاز میں آئے، اگلے دفعے انشاءاللہ تعالی جلد آپ بائی روڈ بھی اس شہراہ پہ آئیں گے۔ اور اس کو مولانا صاحب آپ سے عرض ہے کہ جتنی ڈیلے اس کی پلاننگ اور فائنل گراؤنڈ بریکنگ میں ہو گئی ہے، اس کی ایگزیکیوشن میں یہ ساری ڈیلے جو ہے ہمیں میک اپ کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہوگی۔ حیدرآباد میں بیٹھے ہیں، میں بڑا قریبی تعلق ہے حیدرآباد سے، میں پیدا تو کراچی میں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد حیدرآباد میں نے اپنی پہلی جماعت کنڈر گارڈن حیدرآباد سینٹ بونوینچر سے کی، اور اس جگہ پہ جہاں آج کھڑے ہیں، میں نے بتایا تھا کچھ دوستوں کو ابھی کہ میری زندگی کی پہلی فلائٹ بھی حیدرآباد سے کراچی تھی، اسی ایئرپورٹ سے۔ ایز اے ینگ کڈ جب بس وہ جہاز میں بیٹھنے کا شوق تھا تو بٹھا دیا تھا، اور میں حیدرآباد سے کراچی گیا تھا، تو وہ یادیں وابستہ ہیں۔ اور جو امین الحق صاحب نے ایک بات کہی، حیدرآباد شہر کے لیے حکومت سندھ کی پوری کوشش ہے، لیکن ماضی میں بھی چاہے وہ صدر آصف علی زرداری ہوں، جب وہ صدر تھے، انہوں نے بھی حیدرآباد کے لیے اسپیشل سکیمز دی تھیں، چاہے میاں محمد نواز شریف ہوں، اور آج آپ آئیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھی جیسے امین الحق صاحب نے کہا کہ حیدرآباد کے لیے پیکیج اور بڑی اسکیم کا اعلان کر کے جائیں گے۔ باقی جو میں سکھر میں بتایا، مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ بیچ میں لوگ آئے تھے نا، ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی، سندھ کے لوگوں کو تو خاص طور پہ، لیکن پورے پاکستان کے لوگوں کو ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی، اس لیے ان سے کبھی مانگا بھی نہیں، ان سے کبھی کہا بھی نہیں۔ ہاں، اپنے حق کی بات ضرور کی ان کے سامنے، لیکن آپ سے اپنا سمجھ کے ہم اپنے حصے سے زیادہ مانگیں گے تاکہ ہمیں یہاں پہ ملے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب، میں نے سکھر میں ذکر کیا تھا 2-3 چیزیں، کچھ تحفظات ہمارے تھے، مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، وہ خود حیدرآباد تشریف لائے، ہم نے میٹنگز کی۔ تحفظ یہی تھا کہ جی پورے پاکستان میں نارتھ سے ساؤتھ تک، جیسے آپ نے فرمایا تھا سکھر میں بھی، یہاں تو پبلک ایکسچیکر سے ہی لونز لے کے، یا پھر اے ڈی پی سے ہم نے اشارائیں بنائیں، لیکن جب ہم سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو سکھر سے حیدرآباد بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور حیدرآباد سے کراچی بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم خود بڑے پروپوننٹس ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، لیکن اس میں ضرور وہ فائنانسنگ ارینج کرنے میں ڈیلے ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ہمیں بتایا تھا کہ نہیں جی ڈیولپر اپنی ایکویٹی سے کام شروع کر دے گا، تو ہم نے کہا جی بسم اللہ، یہ کام شروع ہو۔ جو ابھی ذکر ہوا کراچی سے حیدرآباد، یہ سپر ہائی وے بنا تھا 1970s میں، وہ بھی مجھے یاد ہے کہ شاید پہلا یا دوسرا دن تھا، میں نے اس سڑک پہ کراچی سے حیدرآباد ٹریول کیا تھا، پہلے ہفتے میں، ایم شور ایگزیکٹ یاد نہیں۔ اور اس کے بعد یہ ڈیولائز ہوا، اس کو بھی 25-30 سال ہو گئے جب یہ 4 لین بنی، پہلے 2 لین تھی۔ اس کو ایک ہائی وے کی صورت میں، ناٹ ایز اے موٹر وے جیسے ہم کہتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایف ڈبلیو او نے کو دیا گیا، اور یہ بنا، اور اس سے کراچی، حیدرآباد، بلکہ پورے پاکستان کے لوگ خوش نہیں ہیں۔ ایک تو اس کی کوالٹی، اس پہ کافی اعتراضات لوگوں کے لگتے رہے، سیکنڈلی یہ فری ایکسیس ہے، یہاں پہ ایکسیڈنٹس ابھی بھی ڈسپائٹ کہ یہ موٹر وے ہوتے رہے، اور موسٹ ریسنٹ میں آپ کو بتاؤں، میں اور بھی ذکر کروں گا، دو وہ ناٹ ایگزیکٹلی ہائی وے کی وجہ سے، لیکن ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاں تقریباً میرے خیال 18 لوگ تھے جو خیرپور ناتھن شاہ کے فلڈ افیکٹیز تھے، وہ واپس خیرپور ناتھن شاہ جا رہے تھے، تو یہاں پہ ان کی بس کو آگ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، اور
18 लोग जहाँ बहक हो गए थे. इस वजह से ज़रूरी है, जैसे कि फेडरल मिनिस्टर अमीन साहब ने कहा, कि इसके लिए प्लान किया जाए कि ये प्रॉपर, नहीं तो ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 140 किलोमीटर के करीब होगा, 150 किलोमीटर, ये अभी भी आपकी नॉर्थ साउथ कनेक्शन जो है उसमें एक ब्लैंक रहेगा. तो इस पे ज़रूर NHA गौर करे और इसको कंसिडर करे. दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब, एक NHA से मैंने कहा था कि बाकी शिकवा शिकायतें मैं हैदराबाद में करूंगा. जब सिंध में एंटर होते हैं तो NHA के प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्लो डाउन हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते. और मैं ख़ास तौर पे 2 सड़क का जिक्र करूंगा. एक सड़क तो यहाँ ही से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हैं तकरीबन, जामशोरों से सेवन जाने वाली सड़क जो ड्यूलाइज करनी थी. ये 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सड़क बनी थी. इसको ड्यूल कैरेज वे के लिए मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से 2017 में रिक्वेस्ट की कि जी यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको आप ड्यूलाइज करें. उस वक्त इसहाक डार साहब करंट फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, और मैंने उनसे कहा था कि जी जो शहबाज कलंदर के लोग जाते हैं ज़ायरीन, उनको तकलीफ होती है, तो उन्होंने कहा जी शहबाज कलंदर के मानने वालों में से आप भी हैं, तो सिंध हुकूमत आधे पैसे दे. कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी फेडरल प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया हो. वो रोड बनने की चाहते थे, वो जरूरी था, हमने कमिट किया. अप्रैल 2017 में, आज से कितने साल हो गए, अब 5.5 साल से ज्यादा हो गए, अप्रैल 2000, उस वक्त NHA ने एस्टिमेट किया कि 14 अरब रुपए की ये सड़क बनेगी, ड्यूलाइज होगी, 7 अरब आपका हिस्सा बनता है. हमने कहा जी हम दे देंगे. NHA से जवाब आया, और ये सब राइटिंग में, कि नहीं जी हम ऐसे शुरू नहीं करेंगे, आप 7 अरब रुपए जमा कराएं तो फिर हम अपनी डिजाइन और प्लानिंग स्टेज शुरू करेंगे. 17 अप्रैल 2017 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट को दिए. वाहिद मौका जब दिए गए पैसे, एक फेडरल प्रोजेक्ट है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, 7 अरब रुपए दिए गए. और उसके बाद प्लानिंग वगैरह शुरू हुई. अभी कहा था कि आखिरी इफ्तिताह बड़ी शाहरा का, ग्राउंड ब्रेकिंग बड़ी शाहरा की मियां नवाज शरीफ ने की. ये नाचीज भी उस सड़क की नवंबर 2017 में ग्राउंड ब्रेकिंग पे आया था. वो भी एक अच्छी ड्यूल कैरेज वे है, 5 साल गुजर गए उसको, डिस्पाइट पैसे देने के हमारे. उस सड़क को क्या किया कि 200 में बांटा, 128 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर का कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसों से NHA बनाएगी, और बाकी 64 किलोमीटर फेडरल गवर्नमेंट खुद बनाएगी. पहले जो 64 किलोमीटर थे उसके 3 उन्होंने किए पैकेजेस, उसमें से पैकेज 1 और 2 कंप्लीट है, तकरीबन 40 किलोमीटर सड़क कंप्लीट है. 24 किलोमीटर सड़क का आज तक वो एक टेंडर हुआ कैंसिल हुआ, दूसरा टेंडर हुआ कैंसिल हुआ, और वो अभी तक वैसे ही पड़ी है. बाकी जो 64 किलोमीटर था एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से बनाया, वो भी अप्स एंड डाउन्स आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं. 5 साल में अभी कहते हैं तकरीबन 60-70% उसका काम हो गया है. उस सड़क पे प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 5 साल में, एग्जैक्ट तादाद तो मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगा, बट हंड्रेड्स में डेथ्स हुई हैं. वो रोड प्रॉपर, ट्रैफिक बहुत है उस रोड पे. और मैंने जो साबका वजीर आजम थे उनको मैंने एक दिन तो थोड़ा सा तो ये कहा था कि ये सारी आपकी जिम्मेदारी है जो इस पे डेथ्स हो रही हैं, इसलिए कि आपने, और मैंने ये भी कहा था उनको, मैंने पहले साल में उनसे कहा था अगर आपसे नहीं बनता ये रोड, आप सिंध हुकूमत को दें, हम बना देंगे नेशनल हाईवे का रोड. हाँ, हमें अपने पैसे भी वापस करें और जो बाकी 7 अरब देने वो दें, हम आपको बना के देंगे. इसलिए कि सिंध हुकूमत ने एक चैलेंज लिया था. हमने 64 किलोमीटर सांगड़ से नवाबशाह 2.5 महीने में सड़क बनाई थी उस वक्त. याद इधर लोग होंगे जो इधर बैठे, जो उधर में सब गुजरे होंगे. हमने कहा आप हमें दें, हम आपको बनाएंगे, इसलिए कि हमारा रोड नेटवर्क, और मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जो NHA की क्वालिटी है सिंध के अंदर,
روڈز کی اس سے بہتر کوالٹی کے روڈ سندھ حکومت بنا رہی ہے. اور آپ آگے دیکھ لیں, چاہے وہ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریوے جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنایا ہے, ٹھٹا کراچی ہے, کئی اور سڑکیں ہیں جو کہ سندھ حکومت نے بنائی. اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ, اور ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, میرپور خاص سے عمرکوٹ NHA نے روڈ بنانا ہے, صدیوں سے نہیں تو دہائیوں سے بن رہا ہے وہ روڈ, اور اس کی حالت ابھی پھر میں موجودہ فلڈز میں گیا تھا, ایسی نہیں, وہ لگتا ہے کسی لوکل گورنمنٹ نے بنایا ہے راستہ. تو میں مولانا صاحب سے کروں گا, ان کے کوئی اس میں قصور نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ ضرور کروں گا کہ NHA کو کہیں کہ اپنی کوالٹی روڈز کی بہتر کرے, خاص طور پہ جب صوبہ سندھ میں آتی ہے. وہ پرابلی ٹیک اس فار گرانٹیڈ, اور ہمارا ان پہ اثر رسوخ اتنا نہیں رہتا, اور ہمیں یہ سڑکیں جو ہیں یہ بہتر بنا کے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ پرائم منسٹر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو جامشوروں سے سیون راستہ بن رہا ہے, اس کے بعد سیون سے آگے ڈیول کیریج وے ہے بنا ہوا بالکل بارڈر تک, پھر بلوچستان میں بھی اور پنجاب تک, یہ بڑا اچھا آلٹرنیٹ روڈ ہے. سیون بہت بڑا شہر ہے, اور سیون کے اندر سے وہ پھر 2 لین کا بن جاتا ہے, اس لیے کہ وہ شہر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے. سیون بائی پاس, وہ اگر آپ اگلی ADP میں چودھری صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ایڈ کریں, تاکہ وہ جو 4 لین روڈ ہے وہ 4 لین روڈ آگے جا کے کنیکٹ کرے سیون سے آگے جو ہائی وے جا رہا ہے اس کو, اور سیون بائی پاس بنے. ادروائز ایک باٹل نیک بھی ہو جائے گا, اور اس شہر میں وہ سکت نہیں ہوگی کہ اتنی ٹریفک کو پھر وہ شہر کے تقریباً بیچ میں سے وہ گزرتا ہے وہ برداشت کر سکے. پرائم منسٹر صاحب زیادہ وقت نہیں ہوں گا, فلڈز کے بارے میں ادھر بھی میں نے بات کی تھی, تو دوبارہ کہوں گا آپ کی شکر گزار ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بڑی ہماری مدد کی اور لوگوں کی مدد کی. آپ خود تشریف لائے, کئی بار آئے, اور آپ نے بھی کہا ہے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ تعالی آپ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جائیں گے. ابھی تک لوگ تکلیف میں ہیں, ابھی تک لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں. میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو پہلے بات کی تھی, انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے, آپ کے ساتھ مل کے, آپ کی رہنمائی میں ہم ان لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے. جو سیلاب سے نقصان ہوا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ان کا پورا کریں گے. آخری 2 چیزیں, ایک تو سیکرٹری صاحب نے NHA نے کلیریفائی کر دیا تھا کہ ٹول اس پہ وہی لگے گا جو باقی روڈز پہ لگ رہا ہے, یہ نہیں کہ PPP میں ہو رہا ہے تو وہ ٹول بڑھا دیا جائے. اور ایک اور چیز جو میں نے سکھر میں بھی کہی تھی, ادھر بھی سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا کہ 25,000 نوکریاں اس سڑک کو بننے میں کریٹ ہوں گی. یہ 25,000 نوکریاں حیدرآباد سے لے کے سکھر کے درمیان جو لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بات ہو کہ جی باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ نوکریاں کر رہے ہیں. یہ کنسٹرکشن کے جو آپ کی ڈیولپر ہے اس کو سختی سے ہدایت کی ہونی چاہیے کہ وہ لوکل لوگوں کو جابز دیں, چاہے وہ انجینئرز ہو, چاہے وہ ٹیکنیشینز ہو, چاہے وہ لیبر کے لوگ ہوں, لوکل لوگوں کو ان کو نوکریاں دینی چاہیے. ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پورا دن ہمیں تقریباً دیا. آپ کی اور مصروفیات بھی ہیں, اور آپ نے اس اہم پروجیکٹ کی افتتاح کے لیے آپ آئے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا الیکشنز بتا چکے ہیں, شیڈیول پورا امین الحق صاحب اپنا دے چکے ہیں. الیکشنز تک یہ امید کرنا کہ کمپلیٹ ہو جائے گا روڈ, یہ تو ہم نہیں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مولانا صاحب ہیں دعا کرتے ہوئے کریں گے, لیکن کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے فل فورس میں. اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا, جیسے آپ نے ادھر کہا تھا کہ آپ اچانک دورہ کرتے ہیں, آپ پلیز اچانک دورے کریں, اور اس روڈ کی کنسٹرکشن آپ ہمیں NHA سب کو اکاؤنٹیبل رکھیں کہ یہ روڈ ٹائملی کمپلیٹ ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر کے لیے 25,000 نوکریاں مقامی لوگوں کو ملنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم سے درخواست ہے NHA کو کہیں کہ معیار کو بہتر کریں. وفاق نے سیلاب متاثرین کے لیے ہماری مدد کی, خود بھی تشریف لائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم اگلے ہفتے پھر سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. ہم آپ کی رہنمائی میں سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیں گے. تو اس وقت